نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان فرد بری ہے نہ پالو اسے، ان فرد بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر داعش پر تشریف فرما اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعظام اور عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ حضرات، انگریز تجارت کے گھر سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دہرائی اور ایسی ہلاکت خیز صفاقانہ کارروائیاں کی ان سے چنگیز اور ہلاکت کی داستانیں بھی مان پڑ گئیں۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، پتلو غار گلی کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، نہ کاغذ کی طرح چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا وقت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، حیدر شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بہادر شاہ ظفر، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسے ہزار رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، بالآخر وہ دن آیا، ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے سپہ سالاروں پہ دانت کھٹے کر دیے اور ان کا اقتدار حلف غلطی طرح مٹا دیا۔ معزز سامعین کرام، آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا، کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسا دستور و آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے اپنے ظلم برہم کو سنبھال سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے اور جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار کیا گیا، ترمیم و تنسیخ، حذف و اضافے اور غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں لاگو کر دیا گیا، اور راجندر پرساد پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یہی وجہ کہ آج 26 جنوری قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ منائی جاتی ہے، اور ذات پات بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنما کی تیار کردہ پاسداری کے ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ وطن کے جان نثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جان نثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسمان بنائیں گے۔ دکھ میں سکھ میں ہر حالت میں بھارت دل کا سہارا ہے، دکھ میں سکھ میں ہر حالت میں بھارت دل کا سہارا ہے، بھارت پیارا دیش ہمارا سب دیشوں سے پیارا ہے۔ وطن کی پاسداری جان و ایمان سے بھی افضل ہے، وطن کی پاسداری جان و ایمان سے بھی افضل ہے۔ میں اپنے ملک کے خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔